السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے شعبان المعظم کی 15ویں شب کو خصوصی شان اور رفعت مرحمت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 15ویں شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک ہے اور اس کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات میں قیام کرو، عبادت میں مصروف رہو، تلاوت میں مشغول رہو، دعاؤں میں ذکر و اذکار میں مشغول رہو، یہ سب کچھ قیام کے مفہوم میں شامل ہے۔ فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے۔ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رب العالمین کی خصوصی تجلیات اور اس کی خصوصی رحمتیں آسمان دنیا کو اپنا مرکز بنا کر بندگان خدا پر برسنے لگتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اس قدر عام بندوں پر ہونے لگتا ہے کہ وہ خود مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طلبگار کہ وہ بخشش اور مغفرت کے لیے میری بارگاہ میں دست طلب دراز کرے اور میں اس کو بخشش اور مغفرت سے سرفراز فرما دوں۔ یعنی گنہگار جب اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے، اپنے گنہگار بندے کو وہ معاف کرتا ہے۔ لیکن معاف کرنا اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو گرفت کرے۔ لیکن شعبان کی 15ویں شب میں بالکل ابتدائی رات ہی سے اللہ پاک کا یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں، بخشش سے نواز دوں۔ اور اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق اور روزی کا طلب کرنے والا کہ جس کو رزق میں اور روزی کے سلسلے میں پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں اور وہ رزق و روزی کے سلسلے میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہا ہے کوئی رزق کا طلبگار، روزی کا طلبگار، معاش اور معیشت کا طلبگار کہ وہ حصول رزق کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو ضرور بضرور میں اس کو رزق اور روزی سے نواز دوں، برکتوں سے مالا مال کر دوں۔ پھر یہ بھی اعلان ہوتا ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ جو مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھرا ہوا کوئی ہے کہ جو اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور دعا کرے، میں اس کو عافیت سے نواز دوں گا، صحت اور سلامتی سے سرفراز فرما دوں گا۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، صبح صادق تک اللہ پاک کی بارگاہ سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، ہے کوئی فلاں چیز کو مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز کے سلسلے میں عرض کرنے والا کہ وہ اپنا معروضہ پیش کرے اور ہم اس کے معروضے کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ تو شعبان کی 15ویں شب کی یہ فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے اس کے آقا بتلائیں کیا ہے اس کے بارے میں، تو ارشاد فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے
فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ اللیلہ، یہ وہ رات ہے کہ اس رات سے لے کر آنے والی رات تک جو جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ ان کی تفصیلات ایک صحیفے میں لوح محفوظ سے نقل کر دی جاتی ہے، اور آنے والے سال تک جو جو انتقال کرنے والے ہیں ان کی لسٹ بھی اسی رات تیار کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے آنے والے سال تک کے لیے رزق و روزی کے جو معاملات ہونے والے ہیں اس کو بھی اسی رات میں طے کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی بخشش اور رحمت کی عنایت کی شان اپنے بندوں کو سرفراز کرنے کے لیے اس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ اپنی مخلوق کے گناہ میں جو مخلوق گناہ گار ہے ان کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام مثال ذکر فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنی کلب کے ایک قبیلے کی بات بیان کی کہ بنی کلب قبیلہ ہے، اس کے پاس غیر معمولی تعداد میں بکریاں تھیں، تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زائد گناہ گاروں پر اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ بکریوں کو تو گنا جا سکتا ہے مگر ان کے بالوں کو تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو شب برات بخشش و مغفرت، رحمت اور نجات کی رات ہے، لیکن یاد رکھیں ناظرین، چونکہ یہ مقدس رات بخشش و مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں خاص رحمتیں عمومی شان سے اپنے بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ پاک دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس مقدس اور متبرک رات کی برکتوں سے حصہ نہیں پاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی آج کی مقدس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنے دلوں میں کینہ کپٹ رکھتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو لوگ شراب پینے کے عادی ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ سودی کاروبار کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ زنا اور بدکاری میں رہنے والی عورت یا زنا اور بدکاری کے کام کرنے والے مرد ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ رشتے توڑنے والے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ جادو کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کاہنوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لباس پہننے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو قتل و غارت گری کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگوں کی بخشش کب ہوگی؟ وہ جب اپنے آپ کو سنوار لے اور اپنے ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اور صاحبان حقوق جن کے حقوق کو انہوں نے ضائع کیے ہیں ان کے حقوق ان کو پہنچا دے، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تو اللہ پاک شب برات کی بخشش اور مغفرت سے ان کو بھی نوازتا ہے، ورنہ اس مقدس اور متبرک شان والی رات میں انہیں محروم کرنے جاتا ہے۔ ناظرین، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ رات تو زندگی میں پہلی بار نہیں آئی ہے، آتی ہے، مگر یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے سال تک جی سکتے ہیں یا نہیں جی سکتے، لیکن یہ ہے کہ مقدس اور متبرک لمحات سے ضرور ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے لیے جن کی بخشش نہیں ہوتی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان جرائم میں سے کسی جرم میں ہم مبتلا تو نہیں ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے، اگر ہم نے ان کا دل دکھایا ہے تو ہمیں خدا کی رحمت سجدوں میں ملنے والی نہیں ہے، طواف اور عمرے میں ملنے والی نہیں ہے، خدا کی رحمت ماں باپ کو راضی کرنے سے ملتی ہے، کیونکہ جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ آج اولاد ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، آج رشتہ داریوں کو ختم کرنے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، خلوص و محبت کے ساتھ کسی کو رہتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے جادوگروں کا تک سہارا لیا جا رہا ہے، ملاؤں کے پاس، عاملوں کے پاس جایا جا رہا ہے، اور وہاں جا کر پیسے خرچ کر کے خاندان کو توڑ رہے ہیں، رشتے میں فرق پیدا کر رہے ہیں، بیوی شوہر سے دور ہو جائے، شوہر بیوی سے دور ہو جائے، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ بد نصیب لوگ غور کر لیں کہ اپنی اس بد نصیبی سے وہ اگر توبہ نہیں کریں گے اور اپنی شقاوت والی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و تاراج کر دی جائے گی۔ آج دیکھیے آپ، سود کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، سود میں مسلمان ملوث ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کے بارے میں وعید بیان فرمائی۔ انسان
ایک درہم سود کا اگر کھاتا ہے تو 36 مرتبہ وہ بدکاری اور زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ تو آج عام ہوتا جا رہا ہے سود کا سلسلہ، رشوت کا سلسلہ۔ بغیر رشوت کے، بغیر سود کے کام ہونے مشکل ہو گئے ہیں۔ کوئی حاجت مند ہے، محتاج ہے، اگر اس کو ضرورت کی خاطر کچھ پیسے کسی سے حاصل کرنے ہیں تو کوئی اس کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہر معاملہ سود پر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں محشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو بالکل ایسے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے کہ جن کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ تھے۔ جس کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیا ہے ویسا ان کا حال ہوگا، بڑے بدحواس ہوں گے۔ شراب میں آج نوجوان ملوث ہیں۔ دولت کی اور ثروت کی کثرت تعیشات کی طرف قوم ملت کو ڈال رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن کی اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اور یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب مرے گا تو اس کو خبال کی نہر سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ نہر خبال کیا ہے؟ تو فرمایا دوزخیوں کا خون پیپ جس نہر میں جمع ہوتا ہے اس کو نہر خبال کہتے ہیں۔ جب یہ پیاس سے بے چین ہو رہا ہوگا تو دوزخیوں کا خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا۔ کتنا گندا بندہ ہے وہ جو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کی وجہ سے آدمی گناہ کے اور کام کرنے لگتا ہے۔ شراب کے نشے میں آ کر بیویوں کو مار پیٹ کرتا ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے اور ایک برائی کئی برائیوں کی طرف پہنچاتی ہے۔ شراب ام الخبائث ہے، خباثتوں کی برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مقدس اور متبرک جو شب برات ہے اس موقع پر شرابیوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ زنا کاری بھی آج عام ہوتی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلمان حیا اور پاکیزگی کے ساتھ رہے، لیکن آج نوجوان نسل بھی بے حیائی کا شکار ہو رہی ہے، تو اس سے بڑی عمر کے لوگ بھی بے حیائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، عصمت ریزیوں کے عائد واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے معاشرے کی بدترین تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ شرافت والی نظریں یہ مناظر کو دیکھ کر انتہائی اشکبار نظر آتی ہے، آنسو بہا رہی ہے، دل بے چین ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکیزہ تقدس مآب خواتین کی عصمتوں کو، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ عزت اور عصمت کے لٹیرے عصمت ریزی کرنے کے بعد یہ سمجھ کر کے یہ جا کر ہمارے بارے میں بتلائیں گی، ان کو قتل تک کر رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا، یہ سود، یہ بے حیائی، یہ زنا کاری، یہ سخت ترین جرائم ہے۔ اگر اس جرائم سے توبہ کر کے اپنی پاکیزگی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے، یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی مہلک بیماریوں میں ہمیں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج وبائیں پھیل گئی ہیں، آج نت نئی بیماریاں آئی ہیں۔ پہلے لوگ نام بھی ان بیماریوں کے نہیں سنے تھے۔ ڈاکٹرز بہت زائد مقدار میں ہیں، علاج معالجے کے نئے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں، لیکن بعض بیماریاں وہ ہے کہ کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتلایا تھا، جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ایسی ایسی وبائی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جن کے نام بھی پہلے والوں نے کبھی سنے نہ تھے۔ تو اللہ پاک کے حضور توبہ کریں اپنے ان گناہوں سے، اور اپنے گھر والوں کی ہم صحیح خبرگیری کریں، اپنے بچوں سے بے خبر نہ ہو۔ موبائل ان کو دے دے کر ہم مطمئن نہ بیٹھیں، بلکہ باقاعدہ اس کو دیکھتے رہیں کن سے ان کے رابطے ہیں، کن سے ان کے تعلقات ہیں، اور ان کی پرسنل ای میل آئی ڈی کو بھی چیک کیا کریں، کیا سینڈ کر رہے ہیں اور کیا چیزوں کو وہ اپنے ای میل پر لے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا چیزوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، معلوم کیا کریں۔ ایسا نہیں کہ میں بچے پر مطمئن ہوں، ہر باپ اپنے بچے پر مطمئن ہے، ہر باپ اپنی بچی پر مطمئن ہے، لیکن بدکاریوں کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہی تو ہے۔ ایک بیک واقعہ سامنے آتا ہے، جب اندازہ ہوتا ہے افسوس مجھ کو میری غفلت نے کیا منظر دکھا دیا ہے۔ ہر آدمی کسی بے حیائی کے واقعے کو سنے تو سمجھے کہ مجھ کو اپنے بچوں کا جائزہ لینا ہے، شاید ہی گھر میرے ہی گھر کا کیس ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی اصلاح کے لیے اگر تیار ہو جائے گا تو معاشرہ بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ مقدس اور متبرک رات کی عظمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کے لیے اپنی حالت کو سنوارنا ضروری ہے۔ یہ زندگیوں کو بدلنے والی رات ہے۔ آنے والے سال نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، کس حادثے میں ہم ہلاک ہونے والے ہیں، کیا پتہ ہے۔
کس ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے مرنے والے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عافیت مانگے, رزق و روزی میں برکت مانگے, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں, معروضے کریں, اور یاد رکھیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. قتل و غارت گری کتنی عام ہوتی جا رہی ہے, معمولی سی چیزوں میں ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے, چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے آج ایک دوسرے کا خون انسان بہاتا نظر آ رہا ہے. ہمارے حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا مسلمان تو مسلمان ہے, کسی ناحق غیر مسلم بھائی کو بھی کوئی مارتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی یہ شخص سونگھ نہیں سکے گا. جنت میں جانا تو بڑی بات ہے. آج مسلمان بالکل آخرت سے بے خبر ہوتا چلا جا رہا ہے, خوف خدا دل سے نکل جا چکا ہے. ہمارے دل میں ہمیں خوف خدا پیدا کرنا ہے, آخرت کا تصور ذہن نشین کرنا ہے, اور یاد رکھنا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم آئے نہیں ہیں, یہاں کا قیام ہمارا عارضی ہے. ہمیں اپنے آپ کو سنوار کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. شب برات کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ زیارت قبور کی جائے. جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کر کے ان کے لیے دعا کریں, بخشش کی دعا کریں, اثار ثواب کریں, کیونکہ ایک دن آپ کو ہم کو بھی تو مرنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. تو آپ اس بات کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام نے جو نوافل بتائے ہیں ان کا اہتمام کریں. ان میں سے ایک حدیث پاک سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شب برات کے موقع پر 14 رکعت نماز ادا فرمائی. دو رکعت پر سلام پھیرتے رہے. اس طرح 7 سلام سے 14 رکعت نماز پڑھے. اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھے ہوئے 14 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ تلاوت کی. الحمدللہ رب العالمین کی سورت 14 مرتبہ پڑھی. پھر قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 14 مرتبہ پڑھی. پھر قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق 14 مرتبہ پڑھی. پھر قل اعوذ برب الناس سورہ ناس 14 مرتبہ آپ نے پڑھی. پھر اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری آیت 1 مرتبہ پڑھی. اس کے بعد سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ 1 مرتبہ پڑھی. اس طرح سے یہ 6 تلاوتیں ہوئی. حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں کی. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھا تو عرض کیا حضور یہ جو آپ نے ہمارے مبارک کیا اس کے بارے میں بتلائے. تو فرمایا کہ جو عمل میں نے کیا اگر میرا کوئی امتی ایسا عمل کرے گا تو اس کو 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور پھر سحر کر کے صبح میں روزہ رکھے گا وہ تو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, ایک گزرے ہوئے سال کے ایک آنے والے سال کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مقدس رات کی برکتوں سے سب کو سرفراز کرے. آنے والی رات کی رحمتوں اور برکتوں سے پانے کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو پہچانیں. جاگنے کا مطلب ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ جاگنا ہے. جاگیں گے, فٹ پاتھ پہ جاگیں گے, گلیوں میں چوراہوں میں گھومتے پھرتے ہوئے جاگیں گے, اور پھر اپنی گاڑیوں کو لے کر مختلف محلوں میں پھریں گے, کہیں پر شور مچاتے ہوئے پھریں گے, کسی کی نیند کو خراب کرنے کے لیے پھریں گے. یہ جاگنا یہ نہیں ہے. اگر پیاروں اگر جاگنا اس طرح کا ہے کہ جاگنے سے سو جانا غنیمت ہے, کم سے کم آپ سو جائیں گے تو عبادت تو نہیں کیے ہیں لیکن گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے. لیکن اس طرح سے اگر جاگیں گے جس سے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی یا پھر آپ غلط عمل کرتے ہوئے جاگیں گے تو یاد رکھیے گا عبادت بھی نہیں کر سکے اور اتنی مقدس رات کی حرمت کو پامال کر کے مجرم اور گناہگار بھی بن گئے ہیں. تو لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پابند بنائے, غپ شپ میں نہ رہے, ادھر ادھر کی سیر سپاٹے میں نہ رہے. یہ سیر سپاٹے کی رات نہیں ہے, بخشش اور مغفرت کی خیرات کو پانے کی رات ہے. اور یاد رکھو دنیا میں اگر کوئی کہے کسی غریب اور مسکینوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مالیاتی ادارہ ہے, بینک ہے, کھلا رہے گا, مفت میں پیسے تقسیم کیے جائیں گے. اعلان اگر 10 بجے کا ہوگا تو رات سے ہی لوگ لائن بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک اپنے کرم سے نوازنے کے لیے اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ 15ویں شب آتی ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نوازتا ہے اور پھر بلا کر نوازتا ہے. تو اس رب کے دربار میں بخشش اور مغفرت کی خیرات حاصل کرنے کے لیے کس قدر شوق و ذوق سے حاضر ہونا چاہیے ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.